الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کو تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب تعالیٰ کو تمام مخلوق پہ حاصل ہے۔ اس قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، پڑھنے والے کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ہونٹ کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں میں صرف ایک فرشتہ ہے جو قرآن مجید پڑھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ باقی فرشتے سن تو سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ نعمت انسانوں کو عطا فرمائی ہے کہ یہ قرآن مجید پڑھ بھی سکتے ہیں، قرآن مجید سن بھی سکتے ہیں۔ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس محفل کو گھیر بھی لیتے ہیں، پڑھنے والے کے قریب ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات میں تلاوت کر رہا تھا، دل کی چاہت ہوئی میں کچھ اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کروں، میں نے اونچی آواز کے ساتھ تلاوت شروع کی، باہر میں نے گھوڑا باندھا ہوا تھا جہاد کے لیے، قریبی میرا بیٹا طلحہ بھی سویا ہوا تھا، میں نے محسوس کیا کہ وہ گھوڑا کچھ آوازیں نکالنا شروع کر رہا ہے، اچھل کود شروع کر رہا ہے، آہستہ پڑھتا تو اس کی وہ اچھل کود بند ہو جاتی، پھر اونچی آواز کے ساتھ شروع کرتا، پھر اس کی اچھل کود شروع ہو جاتی، آوازیں نکالتا، مجھے ڈر ہو جاتا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ اس اچھل کود میں کہ میرا بیٹا طلحہ کچلا نہ جائے۔ فرماتے صبح کو جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سر سے لے کے آسمان تک کچھ روشنیاں جو واپس جا رہی ہیں۔ صحابہ کے اندر بڑی اچھی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ایسی بات دیکھتے تھے آقا علیہ السلام کے سامنے لازمی تذکرہ کرتے ہیں۔ صبح کو حاضر ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس طریقے سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، صبح کو کچھ میں نے روشنیاں دیکھی جو میرے سر سے لے کے آسمان تک تھی اور واپس جا رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اگر تم تلاوت کرتے رہتے آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ کس محبت کے ساتھ وہ تلاوت کرتے تھے کہ ان کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اچانک آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، دیکھا کہ آقا آ رہے ہیں، خاموش۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ پر اترا اور میں آپ کے سامنے تلاوت کروں؟
فرمایا ہاں تم تلاوت جاری رکھو۔ صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے مزاج کو سمجھتے تھے، کہنے لگے کیا اللہ نے حکم دیا میں تلاوت کروں؟ فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہنے لگے اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا؟ فرمایا نعم اللہ سماک۔ کہا ابی بن کعب رب تعالیٰ نے تیرا نام لے کے فرمایا۔ میرے محبوب ابی بن کعب سے کہو وہ تلاوت کرتا رہے، فرش پہ آپ اس کا قرآن سنیے، عرش پہ میں خدا اس کا قرآن سنتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایسے قرآن کی محبت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اب یہ قاری صاحب کتنے پیارے انداز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ قاری عبدالباسط رحمہ اللہ کا نام تو آپ نے سنا ہے، ہم ان کی جو ہے وہ کلپ سنتے ہیں، کتنے پیارے انداز میں تلاوت فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں 1984 میں امریکہ گیا ہوا تھا تو قاری عبدالباسط رحمہ اللہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ قاری صاحب تلاوت کرتے تھے تو ان کی تلاوت کے بعد میں کچھ بیان کر دیتا تھا۔ ایک محفل میں قاری صاحب نے تلاوت کی تو لوگوں نے تلاوت کے بعد پوچھا قاری صاحب آپ اتنے پیارے انداز کے اندر تلاوت فرماتے ہیں کہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے لوگ کئی ریاستوں کا سفر کر کے آتے ہیں، کیا آپ نے اس قرآن مجید کا کوئی معجزہ بھی دیکھا؟ تو قاری صاحب فرمانے لگے ایک معجزہ نہیں سینکڑوں معجزے دیکھے۔ قاری صاحب کوئی ایک آدھ ہمیں بتا دیں۔ قاری صاحب فرمانے لگے یہ اس زمانے کی بات ہے جب روس پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا، اس کا کنٹرول تھا، اس کی چلتی تھی جیسے آج امریکہ کی چلتی ہے۔ تو ہمارے ملکوں کے صدر اور وزیر اعظم ان کے پاس جاتے تھے مشورہ لینے کے لیے، تو ہمارے ملک کے صدر جمال عبد الناصر بھی روس گئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد کچھ وقت رکھا ہوا تھا آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کے لیے، تو اس وقت کے اندر ان لوگوں کو کوئی اور بات ملی نہیں، ان نے اسلام کے اوپر تنقید کرنی شروع کی۔ جیسے آج لوگ خالی بیٹھے ہو نا، کوئی بات ان کے پاس اور نہ ہو تو مولویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور یہ مولوی سارا کام خراب کرتے ہیں، یہ مدرسے والے کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں نے اس صدر صاحب کے سامنے اسلام کی تنقید کرنی شروع کی، اور یہ اسلام تو بنیاد پرستی سکھاتا ہے، یہ تو دہشت گردی سکھاتا ہے۔ ارے جمال عبد الناصر تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس قرآن کو لیے پھر رہا ہے، تو ہماری تھیوری لے لے، سرخ کتاب پڑھ، تیرے ملک کے اندر سائنسی ترقی ہو جائے گی، سڑکوں کے جال بچ جائیں گے، ایئرپورٹ بن جائیں گے، تو کیا اس قرآن کو لیے پھر رہا ہے؟ اب یہ صدر صاحب جواب تو دیتا رہا لیکن ان داہریہ لوگوں کو مطمئن نہ کر سکا۔ سوچا آئندہ کبھی آنا ہوا یہاں تو میں اپنے ساتھ کسی عالم کو لازمی لے کے آؤں۔ قاری صاحب فرمانے لگے جب دوبارہ روس جانے لگے تو ان نے مجھے فون کیا، قاری صاحب آپ نے فلاں تاریخ کو میرے ساتھ روس جانا ہے۔ میں نے کہا صدر صاحب عبدالباسط تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ جائے تو سعودیہ جائے، پاکستان جائے، کسی اسلامی ملک میں جائے جہاں لوگ اس کی تلاوت سنیں، وہ روس کے لوگ تو قرآن کو نہیں مانتے، وہ تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے، وہ رب تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانتے، تو وہاں عبدالباسط کا کیا کام؟ نہیں قاری صاحب آپ تیاری کریں، آپ نے لازمی جانا ہوگا۔ کہتے خیر ہم مقررہ تاریخ پر روس پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کا اجلاس ہوا، اور اجلاس کے بعد کچھ وقت رکھا ہوا تھا آپس میں بات چیت کے لیے۔ اس وقت میں ہمارے صدر صاحب نے کچھ ہمت کی اور ہمت کر کے کہا یہ جو میرے ساتھ ساتھی آئے ہوئے ہیں نا یہ آپ کو کچھ سنائیں گے۔ یہ کیا سنائیں گے؟ یہ قرآن سنائیں گے۔ اچھا جی سنائے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میری عادت ہے جب میں تلاوت کرتا ہوں آنکھیں بھی بند کر لیتا ہوں، کانوں میں انگلیاں دے کر کان بھی بند کر لیتا ہوں، اس طریقے سے میں تلاوت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اسی طریقے سے میں نے تلاوت شروع کی، وہی 2 رکوع تلاوت کیے جن کو سن کر کسی زمانے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے۔ میں نے سورہ طٰہٰ کے ابتدائی 2 رکوع تلاوت کیے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولی، کانوں سے انگلیاں نکالی، تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے سامنے جو دہریہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خدا بیزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان
کی آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے۔ ہمارے صدر صاحب نے پوچھا بھئی آپ لوگ رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، بہرحال جو کچھ بھی پڑھا ہے اس نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے ہیں۔ کافر بھی اگر اس قرآن کو توجہ سے سنتا ہے، رب تعالیٰ اس کے دل کو بھی نرم فرما دیتے ہیں، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میری بات سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی ہے تو ہماری کیا حالت ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ رمضان شریف میں الف لام میم سے لے کے والناس تک حافظ صاحب پورا قرآن سنا دیتے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسی رمضان کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ سوچنے کی بات ہے نا، کافر سنتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، ہم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے والے لوگ قرآن سنتے ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دل کے اوپر گناہوں کی میل کچیل ہوتی ہے پھر اس بندے کو قرآن مجید کی نورانیت کا نہیں پتہ چلتا، اس بندے کو اعمال کی کیفیات کا نہیں پتہ چلتا، نماز کی چاشنی کیا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، سجدے کا سرور کیا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، ایمان کی حلاوت کس کو کہا جاتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو جب بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے قرآن کی لذت کیا ہے، نماز کی لذت کیا ہے۔ دیکھیے ایک بیمار بندہ ہے نا، بخار ہے کافی دنوں سے، اس کا معدہ بھی کام نہیں کر رہا، اینٹی بائیوٹک کھا رہا ہے تو اس کو لذت بھی نہیں پتہ چلتی، نہ میٹھی کا پتہ چلتا ہے نہ اس کو نمک کا پتہ چلتا ہے۔ کہتا ہے یار چینی تو ہے ہی نہیں اور ڈال اس میں، وہ کہتے ہیں یار اتنی چینی ڈلی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا، حالانکہ چینی ڈلی ہوئی ہے، نمک پڑا ہوا ہے، بہترین قسم کا سالن بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس کو لذت نہیں آ رہی۔ کیوں؟ یہ جسمانی طور پہ بیمار ہے، اس کا معدہ کام نہیں کر رہا، اس لیے اس کو کھانے کی لذت کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بہترین قسم کی بریانی لے کے آئے، بھائی اٹھ کے کھا لو، ارے تو یہ بریانی لے کے آیا ہے نا، قورمہ لے کے آیا، تو وہاں دروازے سے اندر آیا مجھے کھیانی شروع ہو گئی ہے، بھائی تو بہترین قسم کا کھانا بنا وہ کیوں آ رہی ہے؟ بھائی اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے اس کو کھانے کی بو اچھی نہیں لگتی۔ جب بندہ ٹھیک ہو، صبح ناشتہ نہیں کیا، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، مولانا خالد صاحب سے کہہ رہا ہے مولانا صبح سے بیٹھا ہوں ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو فرماتے ہیں ابھی تک کھانا تو تیار نہیں ہوا، ہاں صبح کی کچھ روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، کہتے ہیں وہی دے دیں وہی دے دیں۔ وہ کھانا شروع کرتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ جسمانی طور پہ ٹھیک ہے، معدہ اس کا کام کر رہا ہے، اس لیے اس کو سوکھی روٹی کے اندر بھی مزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح جب بندہ روحانی طور پہ مریض ہوتا ہے، گناہوں کی میل کو چیل اس کے دل کے اوپر ہوتی ہے، اس کو اعمال کی لذت کا نہیں پتہ چلتا، لیکن جب روحانی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس کو اعمال کی لذت کا پتہ چلتا ہے، پھر تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں کاش یہ تلاوت ہوتی رہے میں سنتا رہوں، کاش یہ فلاں عمل نیک عمل ہوتا رہے میں یہ عمل اس میں شریک رہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وہ بندہ روحانی طور پہ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو نیک اعمال کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ مجھ سمیت یہ آپ کو خطاب نہیں کر رہا، یہ میں اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔ ہم اپنے زندگی کے اوپر غور کریں کہ ہماری زندگی کیسی چل رہی ہے، صبح ہوئی شام ہوئی زندگی یوں ہی تمام ہوئی، ہر روز کہتے ہیں کل سے میں اپنی زندگی تبدیل کروں گا، کل سے میں نیک بنوں گا، وہ کل آئے نہیں پاتی جس کل کو بندہ نیک بنے۔ کیوں؟ بندہ آج کے کام کو کل کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ آج کے کام کو کل کے اوپر چھوڑ دیتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ محروم کر دیا گیا، کل نہیں، میں نے آج ہی سے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ کیا معلوم کل آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ابا جان ان کو میں لٹایا، صبح اٹھانے گیا وہ اٹھ نہیں رہے تھے، بھائی جان کھانا کھا رہے تھے، اچانک لقمہ نیچے گر گیا، فوت ہو گئے، موت اچانک آئی۔ اس لیے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا عاجز ہے وہ انسان جو آخرت کی تیاری کچھ نہیں کرتا اور اللہ رب العزت سے لمبی لمبی امیدیں باندھے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ مدرسے والوں کا ہمارے اوپر احسان ہوا کہ انہوں نے آج ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔
یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ انہیں سوچا کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جہاں حفاظ اپنا سبق سنائیں گے وہاں کیوں نہ ان کے والدین، ان کے تعلق والے، مدرسے کے ساتھ محبت رکھنے والے وہ بھی جمع ہو جائیں تاکہ رب تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اس راستے کی جو پہلی سیڑھی ہے نا اللہ تک پہنچنے کی، وہ ہے توبہ کرنا۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے رب تعالی سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، سابقہ امتوں میں توبہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے۔ حکم ہوتا تھا چھریاں اٹھاؤ، تلواریں اٹھاؤ، اپنے آپ کے اوپر وار کرو، تب جا کر ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ اور آج کسی سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، ندامت کا ایک آنسو گراتا ہے، ابھی اس کا آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا، اللہ رب العزت اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، توبہ کی، رب تعالی نے توبہ کی برکت سے اس کے سب گناہوں کو بھی معاف کر دیا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ تو یہ نہ سوچیے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ ایک بندہ ہے پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی، اب بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کے بھی اس حصے کو پہنچ گیا کہ اس بابا کے لیے اب اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، دوسروں کے سہارے یہ بابا اٹھتا بیٹھتا ہے۔ پھر یہ بزرگ تھے بھی ایسے کہ ان کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی۔ کئی بزرگ ہوتے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ زندگی کے آخری دن کسی نہ کسی رشتہ دار کے ہاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ بوڑھا بندہ ہے، بیمار ہے، رات کو اس کو کھانسی آتی ہے، یہ کھانستا ہے، اس گھر والے کی بیوی کہتی ہے کہاں سے تو اس بابے کو پکڑ کے لے کے آ گیا، یہ بابا رات بھر کھانستا رہتا ہے، میرے بچے ڈر جاتے ہیں، میری نیند خراب ہو جاتی ہے، تو اس بابے کو کہیں اور بھیج دے۔ وہ کہتی ہے اللہ کی بندی اس بابے کا کون ہے، کون اس کو سنبھالے گا؟ وہ آگے سے کہتی ہے کیا ہمیں رشتہ دار رہیں گے؟ فلاں رشتہ دار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، کچھ دن فلاں کے گھر میں بھیج دو، کچھ دن فلاں کے گھر میں بھیج دو۔ اب یہ بندہ مجبور ہو کر اس بابا کے سامنے آگے بیٹھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیسے اس بیمار بوڑھے بندے کو اپنے گھر سے نکالوں۔ ادھر ادھر کی باتیں شروع کرتا ہے، پوچھتا ہے بابا جی وہ فلاں بندہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ بابا کہتے ہیں فلاں اس بندے کے ساتھ تمہاری یہ رشتہ داری ہے، یہ رشتہ دار، اچھا تبھی تو وہ آپ کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے۔ بابا جی کچھ دن اس کے گھر میں چلے جاؤ گے، کتنا وہ خوش ہو جائے گا۔ آپ یہاں بیمار رہتے نا، اندر کمرے بند رہ کے آپ کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو بابا اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنا کہتا ہاں بیٹا کسی دن میں چلا جاؤں گا۔ اب یہ سن کے یہ بندہ بابا کے پاس سے اٹھ کے اندر چلا جاتا ہے، ادھر بابا کے ذہن میں پوری زندگی گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہائے جب جان تھی، حسن تھا، مال تھا، ہر بندہ میرا رشتہ دار بنتا تھا، آج جب میرے پاس جان بھی نہ رہی، مال بھی نہ رہا، حسن بھی نہ رہا، کوئی بندہ مجھے اپنے گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ بندہ بھی مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہے، چلو چلا جاتا ہوں، کسی اور کے یہاں چلا جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر یہ بوڑھا بندہ اپنی لاٹھی پکڑتا ہے، لاٹھی کے سہارے اٹھ کے باہر قدم نکالتا ہے، جیسے یہ اپنا قدم دروازے سے باہر کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں میں اس بڑھاپے کے عالم میں کہاں جاؤں، یہ بندہ بھی مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ رہا، پتہ نہیں کہ اور بھی رکھنا پسند کرے یا نہ کرے، چلو زندگی کے یہ آخری دن میں اللہ کے گھر میں جا کے گزار دیتا ہوں، مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر یہ بوڑھا بندہ جب مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، ہمارا رب اتنا کریم پروردگار ہے، رب تعالیٰ تانے نہیں دیتا، او بوڑھے جب تجھے کوئی در نظر نہ آیا اب تجھے میں نظر آیا، نا 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 نا، میں تو کریم پروردگار ہوں۔ میں کہتا ہوں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کی وہ ظلم کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ارے تم ایک قدم چل کے آؤ گے میں 2 قدم تمہاری طرف چل کے جاؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں تمہیں بہا کے تھام لوں گا۔ تو یہ نہ سوچئے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ رب تعالیٰ کی چاہتی ہے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس لیے آج پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کرنا ہے اور خفیہ گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے۔ بعض دفعہ بندہ ظاہری گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہا ہے، لیکن خفیہ گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ توجہ سے بات سنیے گا، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا، جب یہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اعلان ہو جائے گا نہیں ان لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو واپس پیچھے دھکیلو۔ ایک صحابی رسول قریب تشریف فرما ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں، مجھے ان کی علامات بتائیے، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ توجہ سے سنیے گا، فرمایا نہیں وہ نمازی لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ نمازی ہوں گے، وہ حاجی ہوں گے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، اتنے نیک ہوں گے کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، جہاں بیٹھتے ہوں گے وہاں دین کی بات بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول پھر کیا بات ہوگی کہ ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا؟ فرمایا جب ان کے سامنے حرام کام آتا ہوگا اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہوں گے، یہ وجہ ہوگی کہ ان کو جنت کے قریب لے جا کر پھر پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں گے، ایسا تو نہیں ہے لوگوں کے سامنے ہماری زندگی کچھ اور ہو، تنہائیوں میں شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہو، مسجد میں تو ہم نیک ہوتے ہوں، گھروں میں جا کے درندے بن جاتے ہوں۔ اگر ہماری یہ حالت ہے تو آج اس محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما دے۔ آج ہر گھر کے اندر جھگڑے فساد ہیں، اولاد والدین کی آپس میں نہیں لگتی، بھائی بھائی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوتا ہے، ساس بہو کی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، ہم دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی نے تو ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے، اس نے تحمل برداشت سکھائی ہے۔ میں بات کو سمیٹنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے درمیان اور آقا علیہ السلام کے درمیان کسی بات پر بحث ہو گئی۔ ذرا بیوی وہ بات کر سکتی ہے جو اور لوگ نہیں کر سکتے، اللہ نے بیوی کو خاوند کے ساتھ ایک خاص تعلق دیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہماری بات ہی چل رہی تھی کہ اتنے میں دروازے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق یار آؤ ذرا ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ سیدہ عائشہ فرماتی جیسے میرے ابا آئے تو نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا عائشہ ابا کو بات تم پہلے بتاؤ گی یا میں پہلے بات بتاؤں؟ سیدہ عائشہ فرماتی میں کچھ موڈ میں تھی تو میں نے کہا آپ ہی بتا دیں لیکن ٹھیک ٹھیک بتانا۔ فرماتی جیسے میں نے کہا نا آپ ہی بتائیں ٹھیک ٹھیک بتانا، اتنے میں میرے ابا نے مجھے تھپڑ لگا دیا۔ عائشہ کیا بات کرتی ہو، اللہ کے رسول ٹھیک نہیں بتاتے کون ٹھیک بتائے گا؟ فرماتی مجھے تھپڑ لگا نا تو میں نبی علیہ السلام کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ مجھے تھپڑ لگا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق تم نے کیا کیا؟ تجھے میں نے مارنے کو تو نہیں کہا تھا نا، فیصلہ کرنے کو کہا تھا، اچھا تم چلے جاؤ ہم دونوں میاں بیوی خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ فرماتی جیسے میرے ابا دروازے سے باہر نکلے اب آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام خوش ہوتے تھے تو مجھے حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے، میری طرف دیکھا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا حمیرہ حمیرہ، دیکھا نا اس بابے کے دوسرے تھپڑ سے میں نہیں بچایا نا۔ فرماتی اتنے پیارے انداز کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا سارا غصہ ہی دور ہو گیا۔ کتنے اچھے انداز کے اندر گھر والوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ ہماری بیوی اگر ہمارے سامنے بات کرے اوہ کتنا غصہ آ جاتا ہے۔ عام آدمی کی بات نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں دیندار کہتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کان سرخ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، منہ سے بکواسات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی ہے، تو خاوند کے سامنے بولتی ہے
تو یہ پتہ نہیں ہے خامند کے کتنے حقوق ہیں. وہ مولوی صاحب سے خطیب صاحب سے جو سنے ہوئے نا خامند کے حقوق فضائل وہ اس وقت سارے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتے. نہیں, بیوی کوئی ہماری باندھی نہیں ہے, ہماری رفیقہ حیات ہے. جیسے ہمارے اس کے اوپر حقوق ہیں اس کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے اصلاح کریں جس طریقے سے امام الانبیاء نے اپنے گھر والوں کی اصلاح فرمائی ہے. آج کے بیٹا سنو, جھوٹ نہیں بولا کرتے, جھوٹ نہیں بولا کرتے. ٹھیک ابا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. دروازے پہ دستک ہو گئی, میرا نہ بتانا. دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کو کیا کہتا ہے آواز دے کے, میرا نہ بتانا. میرا پوچھے نا, میرا نہ بتانا. آپ بتائیے اس بچے کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ ابھی کہہ رہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے اور ابھی کہتا ہے باہر میرا نہ بتانا کہ میں اندر ہوں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی اصلاح ہو تو پھر سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ضروری ہوگی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ ہمیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی, بات چیت چل رہی تھی. باتوں میں نے پوچھ لیا, آقا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن کون سا گزرا ہے؟ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی تو ساری زندگی مشقتوں سے بھری ہوئی تھی. کئی جنگیں ہو چکی تھی, کسی کا تذکرہ نہیں فرمایا. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو چکے تھے, اس کا تذکرہ نہیں فرمایا. حتیٰ کہ اس واقعے کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ 6 سال 2 ماہ کے تھے, مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے, راستے میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا, اس کا بھی تذکرہ نہیں فرمایا. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں 6 سال 2 ماہ کا ہوا تو میری والدہ مجھے لے کے مدینہ منورہ گئی تاکہ میرے ماموں مجھے دیکھیں خوش ہو جائے. ہم ماموں کے گھر میں گئے مدینہ منورہ میں, 4-5 دن ماموں کے گھر میں ٹھہرے. ایک دن امی کہنے لگی آؤ بیٹا کہیں چلتے ہیں. مجھے اتنا سا یاد ہے میری امی نے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی, مجھے لے کے چل رہی تھی. چلتے چلتے ایک جگہ پر مٹی کا ڈھیر آ گیا, میری امی وہاں بیٹھ گئی. مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے آواز محسوس کی, امی کی طرف دیکھا, میری امی کچھ بول بھی رہی تھی, ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے. علماء نے لکھا ہے ہو سکتا ہے اس وقت سیدہ آمنہ سیدنا عبداللہ کی قبر کے اوپر جا کر یہ کہہ رہی ہوں, عبداللہ جب آپ شام کی طرف جا رہے تھے آپ نے اس سے کہا تھا کہ جب قافلہ واپس آئے گا لوگ استقبال کے لیے باہر نکلیں گے, گھنٹیاں بجیں گی, میرا دل یہ چاہتا ہے تم بھی نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جانا. جیسے میں گھر کا دروازہ کھولوں سب سے پہلے میری نظر تمہارے اوپر پڑے. عبداللہ قافلہ تو آ گیا تھا, سارے لوگ آگے تھے, سبھی لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے تھے, میں بھی نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی. عبداللہ سب آ گئے مگر آپ نہ آئے. آج میں آپ سے ملنے کے لیے خود یہاں آ گئی ہوں. اٹھو نا, دیکھو نا اللہ نے تجھے کتنی بہترین نعمت سے نوازا ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر جب میں نے امی کی طرف دیکھا, امی کے آنسو آنکھوں سے نکل کے زمین کے اوپر گر رہے تھے, پھر میں نے رونا شروع کر دیا. بچہ دیکھتا ہے نا ماں رو رہی ہو تو بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. جب میری والدہ نے محسوس کیا کہ میں زیادہ رو رہا ہوں تو میری والدہ وہاں سے اٹھ گئی, آپ نے آنسو صاف کیے, میرے آنسو بھی صاف کیے. پھر ہم ماموں کے گھر میں آ گئے, 4-5 دن اور ماموں کے گھر میں ٹھہرے. پھر ایک دن امی کہنے لگی بیٹا تیاری کرو, آج ہم لوگوں نے واپس جانا ہے مکہ مکرمہ اپنے گھر کی طرف. نبی اسلام ارشاد فرماتے میں میری والدہ محترمہ ہماری باندھی امی ایمن, ہم بس 3 لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے. یہ 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آج بھی 1500 سال گزر گئے, مکہ مدینہ کے درمیان اتنی آبادیاں تو نہیں ہیں. ذرا 1500 سال پیچھے تصور میں جائیے, کتنی آبادی ہوگی مدینہ کی, کتنی مکہ کی آبادی ہوگی. ایک بچہ جس کے والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا ہے, این درمیان سفر میں والدہ بھی فوت ہو جائے, ذرا بتائیے اس بچے کے اوپر کیا گزری ہوگی.
آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ہم ابوا کے مقام کے اوپر پہنچے اچانک میری امی کو کوئی تکلیف ہوئی، میری امی نیچے گر گئی، میری امی کو کوئی تکلیف ہوئی، میری امی نیچے گر گئی۔ اب میں بھی اٹھا رہا تھا، کہہ رہا تھا امی امی امی، میری امی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ ام ایمن بھی اٹھا رہی تھی لیکن میری امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی میں پریشان ہو گیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ ام ایمن نے مجھے دیکھ کے اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ کوئی بندہ نہیں ہے جو آ کر ہمیں یہاں سے اٹھائے۔ دیکھیے ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، علاقے والے جمع ہو جاتے ہیں، ہمیں تسلیاں دیتے ہیں۔ ذرا سوچیے 6 سال کا بچہ ہے، والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا، سفر ہے، ویران ہے، اس کے سامنے ماں بھی فوت ہو جائے، اس بچے کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ام ایمن پہاڑی کے اوپر چڑھی، کسی انسان کو دیکھیں، دور سے کچھ لوگ جا رہے تھے، توجہ میری طرف رکھیے گا، آنے والے آتے رہیں گے، توجہ میری طرف رکھیں، دور سے کچھ لوگ جا رہے تھے تو ام ایمن نے اس وقت کے حساب سے کپڑا ہلایا۔ یہ علامت تھی کہ جب کوئی بندہ انتہائی مصیبت میں ہوتا ہے وہ کپڑا ہلاتا ہے، تو وہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہماری طرف آئے، میری امی کو دیکھا، ہلایا، میری امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے اتنا سا یاد ہے کہ ان لوگوں نے کوئی چیز بچھائی، اس کے اوپر میری امی کو لٹا دیا، اٹھا کے چل پڑے، میں نے بھی اس کے کونا پکڑا ہوا تھا، میں ان کے ساتھ چلتا بھی جا رہا تھا، ساتھ ساتھ یہ کہتا بھی جا رہا تھا امی یہ لوگ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں ہے، آپ اٹھتی کیوں نہیں ہے، میں یہ باتیں نہیں کرتا جا رہا تھا، ان کے ساتھ ساتھ چلتا بھی جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ میری امی کو لے کے پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے، وہاں جا کے قبر کھودی، میری امی کی تدفین کر دی۔ وہ لوگ بھی مسافر تھے، ام ایمن کہتی ہیں اجازت لے کے چلے گئے، سیدہ ام ایمن کہتی ہیں وہ لوگ تو چلے گئے۔ اب قبر کی ایک طرف بیٹھی میں زار و قطار رو رہی تھی، دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رو رہے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، کہ اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ اب میں نے سوچا کہ ہم مسافروں کو یہاں سے آگے کون اٹھائے گا، مجھے ہمت کرنی چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو اس کے دادا تک پہنچا دوں۔ بڑی مشکلوں سے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر نیچے اتری، جب نیچے وادی میں پہنچی تو بالکل نیچے اندھیرا چھا چکا تھا، ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ ذرا یہاں کھڑے ہو جائیں، میں ذرا اونٹنی کی رسی کھول لوں۔ جب میں نے اونٹنی کی رسی کھولی تو میں نے آواز دی آئیے اس کے اوپر بیٹھ جائیے، لیکن پیچھے کوئی مجھے جواب نہ آیا۔ میں ڈر گئی کہ اس اندھیری رات میں کوئی درندہ آ گیا جو آپ کو اٹھا کے لے گیا۔ میں بھاگی وادی کے اندر رو بھی رہی ہوں، آوازیں دے رہی ہوں یا محمد یا محمد، آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ پھر میں روتی ہوئی دوسری طرف گئی، ادھر آواز دے رہی ہوں، کوئی جواب نہ ملا۔ اب میں اونٹنی کے پاس آ کے کھڑی ہوں، انتہائی پریشان ہوں، رو رہی ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اوپر پہاڑی سے پھر رونے کی آواز آئی، فرماتی میں دوڑتی ہوئی پھر اس پہاڑی کے اوپر جا کے پہنچی، میں نے کیا منظر دیکھا کہ جس منظر کو دیکھ کے آسمان بھی رو رہا تھا۔ میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے اوپر یوں چت لیٹے ہوئے تھے، دونوں بازو سے قبر مبارک کو پکڑا ہوا تھا۔ آپ فرما رہے تھے امی مجھے کس کے حوالے کر کے آپ چھپ گئی ہیں، امی اٹھتی کیوں نہیں ہے، امی آپ کے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ یہی بیٹھا رہوں گا۔ ام ایمن کہتی ہے بڑی مشکلوں سے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا اور میں نے کہا دیکھو نا وہ تو دادا محترم مکہ مکرمہ میں انتظار کر رہے ہوں گے، اور واقعی مکہ مکرمہ میں دادا محترم بہت انتظار کر رہے تھے۔ ہر روز صبح سورج طلوع ہوتا تھا، اس پہاڑی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے تھے جو مدینہ کے راستے میں پڑتی تھی، لوگ گزرتے تھے، پوچھتے تھے لوگوں
تم لوگوں نے کسی عورت کو آتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے ساتھ اتنی سی عمر کا بچہ ہو؟ لوگ کہتے نہیں بزرگوں، ہم نے تو کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مغرب تک انتظار کرتے رہتے، غروب ہو جاتا، واپس تشریف لے جاتے، اگلے دن پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے۔ روز کا معمول بنایا ہوا تھا۔ ایک دن اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا دور سے ایک عورت آ رہی ہے، سواری کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، محسوس ہوتا ہے کوئی بچہ بھی ہے، خوش ہو گئے، آج میری بہو آ گئی ہے، میرا پوتا آ گیا۔ پہاڑی سے نیچے اتر آئے، جب سواری کے قریب پہنچے دیکھا کہ ام ایمن بیٹھی ہوئی ہے، پریشان ہے، پیچھے آپ علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس وقت جب میری نظر دادا محترم کے اوپر پڑی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے دادا فرمانے لگے ام ایمن کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، کیوں پریشان ہو، کہاں ہے آمنہ؟ ام ایمن نے روتے ہوئے کہا اے بیت اللہ کے متولی، اے مکہ کے سردار، اس کے والد تو پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ہائے جب ابوا کے مقام کے اوپر پہنچے اس کی ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے سنا میری امی فوت ہو گئی ہے، پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے دادا کی طرف دیکھا، میرے دادا محترم بھی اپنے آسا کے ساتھ جو سہارا لے کے کھڑے ہیں، ساروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، سفید داڑھی کو تر کرتے ہوئے زمین کے اوپر گر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دادا نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آنسو صاف کیے، پھر میری طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا روتا کیوں ہے؟ رو نہیں، آج کے بعد میں ہی تیرا باپ ہوں، میں ہی تیری ماں ہوں۔ پھر مجھے اٹھایا، اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیا۔ 2 سال اور گزرے، یہ دادا محترم بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر، سارے سہارے ختم ہو گئے۔ دراصل رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کل کو کوئی میرے محبوب کو تانے نہ دے کہ آج تو یہ سہاروں کی نفی کرتا ہے، خود تو سہاروں سے پلا بڑا ہے۔ نہیں نہیں، میں نے سارے سہاروں کو ختم کر دیا، یہ بتا دینے کے لیے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا پھر اللہ اس کا سہارا ہوتا ہے، جس کا اللہ سہارا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھا کرتے ہیں اس کی تربیت کیسی ہوا کرتی ہے۔ لوگوں جس کا اب نہیں ہوتا نا اس کا رب ہوتا ہے، جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس واقعے کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا عائشہ تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن وہ طائف والا دن تھا۔ عائشہ جب میں وہاں گیا ان لوگوں نے میری بات کو نہ سنا، الٹا میرے پیچھے آوارہ قسم کے لڑکے لگائے جو میرے اوپر آوازیں کستے تھے، مجھے جادوگر کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، عائشہ مجھے گالیاں دیتے تھے، عائشہ ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، میرے اوپر ڈنڈے برساتے تھے، میں ان کے ڈنڈوں سے بچ کے دور ہوتا تھا، پتھر اٹھا اٹھا کے مجھے مارتے تھے۔ عائشہ مجھے اتنے پتھر مارے کہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا پورا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ فاطمہ عائشہ اتنا خون نکلا کہ میرے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ عائشہ ان زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، درد ہو رہا تھا، دل چاہتا تھا تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں کسی پہاڑی کا سہارا لے کے بیٹھ جاؤں۔ مجھے چھوڑتے نہیں تھے، پیچھے سے آتے تھے، لاتے مارتے تھے، ڈنڈے برساتے تھے۔ عائشہ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ یہ جب سیدہ عائشہ نے سوال کیا تھا نا اس وقت اس واقعے کو 9 سال گزر چکے تھے۔ کتنے سال؟ 9 سال گزر چکے تھے۔ آخر اتنی تکلیفیں تو دی تھی نا ان لوگوں نے کہ 9 سال کے بعد بھی آپ علیہ السلام کو یہ واقعہ یاد تھا۔ لیکن جب آگے تشریف لے آئے جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے محبوب رب نے سب کچھ دیکھ لیا، یہ پہاڑوں کا ذمہ دار، یہ آگ کا ذمہ دار، یہ ہوا کا ذمہ دار فرشتہ بھیجا ہے، آپ حکم دیں سب جو ہے تباہ کر دیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جس نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے، خفیہ گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے، اپنے تحمل برداشت کی صفت کو پیدا کرنا ہے۔ علماء موجود ہیں
ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر آج ہم نے تمام گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی نا، پھر سالوں کی بات نہیں ہے، مہینوں کی بات بھی نہیں ہے، ایک مہینے کی بات بھی نہیں ہے۔ آج غالباً پیر منگل ہے، تو آئندہ جو ہے پیر منگل سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم خود کہیں گے الحمدللہ جس دن سے میں نے 100% اللہ کی نافرمانی کو چھوڑا ہے، رب تعالیٰ نے میری زندگی کا رخ ہی تبدیل فرما دی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ جن بچوں کے قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے، رب تعالیٰ ان سب کو عالم قرآن، ناشر قرآن، داعی قرآن، عاشق قرآن بنائے۔ رب تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کو بھی قرآن مجید کا عشق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرما رہے ہیں کچھ لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں توبہ طیب ہونے کے لیے، تو توبہ کلمات پڑھا دیے جائیں۔ میں توبہ کلمات پڑھا دیتا ہوں، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ رب تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں خطبہ پڑھتا ہوں، سن لیجیے، پھر جو کلمات پڑھا ہوں میرے ساتھ پڑھیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طیب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے اگر سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے صاحب کا سب گناہوں کو معاف فرما دیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ طیب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بس چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، ہم ان کی پابندی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھ لیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں۔ دوسری چیز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود شریف خود سکھائے ہیں، ایک مختصر سا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی کم از کم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں۔ تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر روز بلانا قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک سپارہ ہو جائے تو بہت اچھی بات۔ بیمار ہیں، سفر میں ہیں، نہیں پورا سپارہ پڑھ سکتے، پونا سپارہ پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، لیکن پڑھیں ہر روز، تھوڑا پڑھیں ہر روز پڑھیں۔ جن کو نہیں پڑھنا آتا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اپنے علماء کے پاس مسجد میں جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ سکھا دیجیے۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، بازار میں، آفس میں، دکان میں ہے، کہیں بھی دھیان کی طرف اللہ کی طرف ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے۔ اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا۔ کسی کیا معلوم یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ کسی نے کہا وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ کام کاج بھی کر رہے ہیں، دھیان کی طرف اللہ کی طرف ہے۔ اور پانچویں چیز ذکر قلبی مراقبہ، ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کی یہاں بائیں پسلیوں کے نیچے انسان کا دل ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ خیال رکھ کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ
اللہ اللہ، میں اس کو سن رہا ہوں، دل کہہ رہا میں اس کو سن رہا ہوں، سننے کی کوشش کرنی ہے، زبان سے پڑھنا نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے صبح شام جب بھی آپ کو وقت مل جائے نا 15-20 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ کر یہ سوچ رکھنی ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا میں اس کو سن رہا ہوں۔ جب پابندی کے ساتھ کریں گے کچھ دن، تھوڑے دنوں کے بعد دل کہنا شروع کر دیتا ہے اللہ اللہ اللہ، بندے کو خود محسوس ہوتا ہے، کسی اور کو آواز آئے نہ آئے بندے کو خود محسوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر ہمیں پابندی کی توفیق نصیب فرما دے۔